کبھی کبھی انسان کے دعوے اور اس کا اصل کردار بالکل مختلف نکلتے ہیں. اوشو کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا. اوشو کو جانتے ہیں نا بائی دا وے؟ نہیں جانتے؟ تو پھر اس ویڈیو کو یہیں پہ بند کر دیجیے. یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے. آپ جائیں کوئی ٹھمکا شمکا دیکھیں, کوئی ناچ گانا دیکھیں. چلیں خیر کہانی سناتا ہوں. ایک دن نا اوشو اپنے دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. دوست نے انہیں بڑے فخر سے کہا کہ اوشو کیا آپ جانتے ہیں کہ میری ماں آپ کو بہت پسند کرتی ہے اور وہ ایک بہت مذہبی خاتون ہے. اوشو مسکرائے اور بولے کہ مذہبی لوگ تو مجھے بہت پسند ہیں, میں آپ کی والدہ سے ضرور ملوں گا. کچھ دن گزر گئے, ملاقات کا دن آ گیا. اوشو اپنے دوست کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے. کمرے میں بیٹھے, کمرے میں سکوت تھا. دوست کی والدہ آئیں, ان کی نگاہ اوشو پر پڑی اور بڑی نرمی سے انہوں نے سوال پوچھا, بیٹا تمہارے علم کے تو سب دیوانے ہیں, سنا ہے تم بہت کتابیں پڑھتے ہو. اوشو مسکرائے اور جواب دیا, جی ماں جی میں بہت کتابیں پڑھتا ہوں اور مجھے علم حاصل کرنے کا شوق ہے, وہ جہاں سے بھی ملے. ماں نے پوچھا تو اچھا بتاؤ آج کل کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟ اوشو نے سکون سے کہا, میں آج کل مسلمانوں کی ایک الہامی کتاب ہے قرآن مجید, وہ پڑھ رہا ہوں. بس بھائی یہ جملہ سننا تھا کہ ماں کا چہرہ یکدم بدل گیا. آنکھوں میں غصہ آ گیا, لہجے میں سختی آ گئی. کیا قرآن پڑھ رہے ہو, مسلمانوں کی کتاب؟ تم تو ہندو ہو نا, ہندو ہو کر تم قرآن پڑھتے ہو, تمہیں اپنی کتابیں پڑھنی چاہیے. کمرے میں ایک لمحے کے لیے بالکل سناٹا چھا گیا. اوشو نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا, پھر اپنے دوست کی آنکھوں کی طرف دیکھا اور گہری آواز میں آہستہ سے کہا کہ دوست تم تو کہہ رہے تھے تمہاری ماں بہت مذہبی ہے, لیکن یہ مذہبی نہیں ہے, یہ تو فرقہ پرست ہیں. اوشو وہاں سے خاموشی سے اٹھے اور چلے گئے. کہانی یہاں ختم ہو گئی. لیکن یہ محض ایک کہانی نہیں تھی, یہ ایک آئینہ ہے. آج بھی ہمارے ارد گرد ہزاروں لوگ موجود ہیں جو خود کو مذہبی کہتے ہیں, مگر دراصل وہ مذہبی نہیں ہیں, وہ فرقے کے غلام ہیں. یاد رکھیں کہ جو اصل مذہب ہے نا, وہ انسان کے دل کو وسیع کرتا ہے, وہ تنگ نظری کی دیواروں کو توڑ دیتا ہے اور ایسی کشادگی بخشتا ہے کہ ہر زبان, ہر رنگ, ہر قوم کا انسان نا آپ کو اپنا لگنے لگتا ہے. اصل مذہب تو محبت سکھاتا ہے, ایسی محبت جو صرف اپنوں تک محدود نہ ہو بلکہ دشمن کے دل کو بھی نرم کر سکے, جو نفرت کی زمین میں بھی محبت کا بیج بو سکے. اصل مذہب تو دوسروں کی بات سننے کا حوصلہ دیتا ہے. یہ حوصلہ کہ اگر کوئی تمہارے عقیدے کے خلاف بھی کچھ کہہ رہا ہے تو تم اس کی بات کو تحمل سے سن تو لو, سمجھ تو لو, اور اگر کوئی جواب دینا ہے تو علم اور دلیل سے دو, نہ کہ غصے اور نفرت سے. یہ کیا بات ہوئی؟ اصل مذہب علم سے ڈرنے نہیں دیتا ہے, بلکہ وہ کہتا ہے کہ جہاں سے بھی روشنی ملے اسے اپنا لو, جہاں سے بھی سچ ملے اسے قبول کر لو. کیونکہ روشنی اور سچ کبھی کسی ایک فرقے کی قیدی تو نہیں ہو سکتے ہیں نا, یا ہو سکتے ہیں؟ بھائی ہم نے بچپن سے یہ سنا ہے کہ نہیں سنا کہ خود سے قرآن نہیں پڑھنا, خود سے ترجمہ مت کرنا, تفسیر مت کرنا, گمراہ ہو جاؤ گے. فلاں فرقے کے مولوی کی بات مت سننا, وہ کافر ہے, وہ مرتد ہے, وہ گمراہ کرتا ہے لوگوں. سنا ہے کہ نہیں سنا؟ آج بھی ہمارے ممبر و محراب سے یہی آوازیں آتی ہیں. لیکن جب ہم نے شعور کی آنکھ کھولی اور تھوڑی سی دنیا دیکھی نا, تو ہمیں پتہ چلا کہ نہ تو کوئی فرقہ مکمل طور پر صحیح ہے اور نہ ہی کوئی مکمل طور پر غلط ہے. ہر فرقے میں کچھ روشنی ہے اور تھوڑا بہت اندھیرا ہے. ہر انسان میں کچھ نیکی ہے اور کچھ کمزوریاں بھی ہیں, انسان ہے, ظاہر ہے. لہٰذا اصل مقصد جو ہونا چاہیے نا کہ جہاں سے بھی روشنی ملے اسے قبول کر لو, جہاں سے برائی ہو اسے رد کر دو. اور یہی مذہب کا جوہر بھی ہے, اچھائی کو اپنا لیں اور برائی کو چھوڑ دیں. یا کچھ اور بھی ہے, یا پھر یہ ہے کہ فرقوں کی زنجیروں میں الجھے رہیں. آج بھی اوشو کے یہ جو الفاظ ہیں نا, یہ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں کہ وہ مذہبی نہیں ہے بھائی, وہ فرقہ پرست ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم مذہبی ہیں یا پھر ہم بھی فرقہ پرست ہیں جو اپنی سوچ کے قیدی ہیں کہ بس جو ہم نے سوچ لیا اس سے ہم باہر نہیں جا سکتے. اینی وے, امید ہے کہ آپ سمجھیں گے کہ تم ہو کہ سمجھتے ہی نہیں ہو ہم کو. آپ دیکھ رہے ہیں پی4 پاکستان اور مجھے کہتے ہیں عاطف مسعود. دیکھتے رہیے. شکریہ.